چھوٹے دل ہیں ہمارے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم رس جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم ناراض ہو جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے باتوں پر ہم اپنے دلوں کو چھوٹا کر لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا اپنے بندوں پر مہربان ہے، اپنے دلوں کو بڑا کریں۔ من لا یرحم ولا یرحم، تم رحم کرو گے تو اللہ تم پر رحم کرے گا، تم نے اپنے دلوں کو چھوٹا کر لیا ہے تو پھر اللہ تم پر کیسے رحم کرے گا؟ اللہ کی رحمت کے 100 حصے ہیں، اللہ نے ان 100 حصوں میں سے ایک حصہ دنیا میں نازل کیا ہے، اور اسی رحمت کا بدلہ ہے۔ ایک رحمت کو دنیا میں نازل کیا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ دنیا میں ایک انسان دوسرے سے، انسان سے، ایک جانور دوسرے جانور سے، ایک وحشی جانور بھی اپنے بچے پر رحم کر رہا۔ اسی لفظ رحمان، رحمت اور رحمان مہربانی کی وجہ سے آج پوری دنیا چل رہی ہے۔ جہاں مسلمان جی رہے ہیں، جسا مسلمان کھا پی رہے ہیں، وہاں کافر بھی، مشرک بھی، یہودی بھی، مجوسی بھی، ہر ایک کھا رہا ہے، اسی اللہ کی رحمت کی وجہ سے۔ 100 ہزاروں درجے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحم کرتا ہے، چاہے بندہ ہو یا بندی ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عذاب نہیں دینا چاہتا۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اللہ نے فرمایا اگر تم میری شکر گزاری کرو، میری نافرمانی نہ کرو تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں تم کو عذاب دوں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، خاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها تلع نزيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج۔ قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر، بسم الله الرحمن الرحيم، كتب ربكم على نفسه الرحمة، وقال الله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء، وقال الله تبارك وتعالى ربكم ذو رحمة واسعة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رحمتي سبقت غضبي۔ تمام قسم کی تعریفیں، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو تمام جہانوں کا مربی و پالنہار ہے۔ درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء علیہ السلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے نبی تاجدار مدینہ حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احادیث بیان کیے ہیں، اس میں سے ایک حدیث ہے جسے حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جب تمام مخلوقات کو اللہ نے پیدا کر دیا تو اللہ رب العالمین نے کتاب کے اندر عرش پر اللہ نے لکھ دیا اس حدیث کو، کیا کہا؟ ان رحمتی سبقت غضبی، کہ بے شک میری رحمت میرے غصے پر غالب آ گئی۔ تو یہ حدیث بڑی مختصر ہے،
لیکن اس کی جامعیت کتنی زیادہ ہے۔ اللہ نے اپنے نبی سے فرما دیا اور نبی نے ہم کو کہہ دیا کہ بے شک اللہ کی رحمت اس کے غصے پر غالب آ گئی۔ کیسے غالب آ گئی؟ آئیے قرآن کو، احادیث کو ہم دیکھتے ہیں۔ پہلے قرآن کی جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں ان آیتوں کا ترجمہ سن لیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اپنی رحمت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، اللہ رب العالمین نے فرمایا تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے۔ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، میرے اوپر میں نے رحمت کو لازم کر لیا ہے۔ دوسری جگہ فرمایا قرآن مجید میں وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اللہ نے فرمایا کہ میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے۔ دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں، آسمان سے لے کر زمین تک، چاہے آسمان کے اندر رہنے والی مخلوقات ہوں یا زمین کے اندر رہنے والی مخلوقات ہوں، ان تمام چیزوں کو اللہ کی رحمت نے گھیر رکھا ہے۔ دنیا کی کوئی چیز، کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے جو اللہ کی رحمت سے خالی ہو۔ ہر چیز کو اللہ نے گھیر رکھا اپنی رحمت کے ذریعے سے۔ اس کے بعد ایک حدیث میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، اور پھر اس کے بعد قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ کے ذریعے سے میں آج آپ حضرات کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ نے جیسا کہ کہا کہ میری رحمت نے پوری زمین کو، دنیا کو گھیر رکھا ہے، تو اندازہ لگائیں کہ اللہ کی رحمت کتنی وسعت رکھتی ہے، اللہ کی رحمت کتنی بڑی ہے، اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر کس قدر مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ربکم ذو رحمت واسعہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے رب کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ وسیع کے معنی بڑی ہے، بہت دور تک، جس کو ہماری آنکھیں دیکھ نہیں سکتی۔ ہماری آنکھ ایک حد تک دیکھ سکتی، اس سے زیادہ نہیں، لیکن اللہ رب العالمین کی جو رحمت ہے اس کی وسعت، اس کی کشادگی اتنی ہے کہ ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے۔ اب اسی رحمت کو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ اپنی وسعت کو، رحمت وسعت کو کس قدر اللہ نے بندوں پر بیان کر رکھا ہے۔ اور اللہ کی رحمت کے دوسرے معنی ہیں کہ بندوں پر رحم کرنا۔ اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اللہ کے 99 نام قرآن مجید کے جب آپ کھولتے ہیں تو لکھے جاتے ہیں، 90 پر 9 نام لکھے جاتے ہیں، حالانکہ اللہ کے نام اس سے بڑھ کر ہیں۔ ان تمام ناموں میں اللہ تعالیٰ کو جانتے ہیں سب سے محبوب نام کیا ہے؟ سب سے محبوب نام 90 پر 9 سے نام زیادہ ہیں۔ اب قرآن مجید میں جو پہلا صفحہ لکھا ہے تو اس میں نام لکھے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، وہ 90 پر 9 ہیں، لیکن ان تمام ناموں میں سب سے اللہ کو پسندیدہ نام کیا ہوگا؟ آپ نوٹ کر لیں، ان تمام ناموں میں اللہ تعالیٰ کو سب سے پسندیدہ نام رحمان ہے۔ رحمان کے معنی رحم کرنے والا، رحمت کرنے والا۔ اور اللہ تعالیٰ کو یہ لفظ اتنا پسند ہے کہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر تقریباً 300 سے زیادہ مقامات پر اللہ نے اس کو ذکر فرمایا، 300 سے زیادہ۔ اور آپ کو تعجب ہوگا کہ قرآن مجید کی کوئی صورت آپ اس وقت تک نہیں پڑھ سکتے جب تک کہ آپ اللہ کا اس نام کو نہ لیں۔ کس کے ذریعے سے؟ قرآن پڑھنے سے پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن اور رحیم دونوں کے معنی سیم ہیں۔ رحمان دنیا میں رحم کرنے والا، رحیم آخرت میں صرف بندوں پر جو موحد بندے ہیں اللہ انہی پر رحم کرے گا۔ اور قرآن مجید کی 114 صورتیں ہیں۔ قرآن مجید کی ان 114 صورتوں میں سے
ایک صورت ایسی ہے کہ جس کو اللہ نے اپنے نام سے موسوم کر دیا. اللہ کو یہ نام اتنا محبوب ہے کہ اللہ نے ایک صورت کا نام ہی اس نام سے موسوم کر دیا. وہ کیا نام ہے؟ رحمان ہے. اس لیے ہم قرآن مجید میں پڑھتے ہیں سورہ رحمان کے نام سے، الرحمن علم القرآن. تو ناموں میں سب سے پسندیدہ نام اللہ تعالیٰ کو یہی الرحمن ہے، اور اسی الرحمن کی وجہ سے آج پوری دنیا چل رہی ہے، اللہ کی رحمت کی وجہ سے. اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کس قدر مہربان ہے، اللہ کی رحمت کس قدر وسیع ہے. وسیع کے معنی بڑی ہے. اس کی میں مثالیں آپ کے سامنے چند مثالیں پیش کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پہلی مثال ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کس قدر مہربان ہے اور اللہ کی رحمت کس قدر وسیع ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے، پھر اس نے اس نیکی کو نہیں کیا. نیکی کا ارادہ کر لیا اس نے کہ بھئی آج میں 10 روپے خرچ کروں گا، یا آج میں نماز پڑھوں گا، یا کسی کو کچھ مدد کروں گا، کچھ بھی ایک نیت کر لیا، لیکن اس نے وہ نیت کو نہیں کیا، وہ کام نہیں کر سکا، وہ بھول گیا یا مصروف تھا، وہ کام نہیں کر سکا. لیکن اللہ کی رحمت کتنی مہربان ہے اپنے بندے پر. اس نے صرف نیت کی تھی، عمل نہیں کیا، لیکن اللہ رب العالمین صرف اس کی نیت کی وجہ سے اسے ایک نیکی عطا فرماتے. یہ اللہ کی رحمت ہے. اب کسی شخص نے نیکی کرنے کا ارادہ کر لیا، پھر اس نے اس نیکی پر عمل کر لیا، وہ نیکی کو کر لیا، 5 روپے 10 روپے خرچ کرنے کی ارادہ کر لیا تھا، اس نے نیکی کر دی، تو اللہ تعالیٰ اس ایک نیکی کا بدلہ 10 نیکیوں کے برابر دیتا ہے، یا اس نیکیوں کا بدلہ 700 نیکیوں کے برابر دیتا ہے، یا اس سے زیادہ دیتا ہے. یہ اللہ کی مرضی، یہ اللہ کی مرضی. دیکھا آپ نے اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے. آپ نے ایک نیکی کی، اللہ تعالیٰ اس نیکی کی وجہ سے اپنی رحمت سے 10 نیکیاں بھی دے سکتا ہے، 700 بھی دے سکتا ہے، اس سے بڑھ کر بھی دے سکتا ہے. پھر اللہ کی رحمت پر غور فرمائے، اللہ اپنے بندوں پر کس قدر مہربان ہے. اس کے اپوزٹ میں ایک شخص نے برائی کا ارادہ کیا، لیکن وہ برائی نہیں کر سکا، بھول گیا یا کسی وجہ سے وہ برائی کو نہیں کر سکا، اللہ کے خوف سے یا کسی وجہ سے وہ برائی کا اس نے ارادہ کر رکھا تھا کہ میں آج یہ برائی کروں گا، لیکن اس نے وہ کام نہیں کیا. اللہ اکبر. اللہ اپنے بندے پر کس قدر مہربان ہے. وہ برائی نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو ایک نیکی عطا فرماتا. اللہ اکبر. برائی بھی نہیں کر رہا ہے تو اس کی وجہ سے اللہ ایک نیکی عطا کر. پھر کسی شخص نے برائی کا ارادہ کر لیا، پھر اس نے اس برائی پر عمل بھی کر لیا. نیکی کا اوپر عمل کرے گا تو کیا ہوگا؟ 1 کا 10، 10 کا 700، اس کے زیادہ. ایک آدمی نے برائی کی، نیت کی، برائی بھی کر لی، اب اس کا بدلہ کتنا ملنا چاہیے اسے؟ برائی کے بدلے اس کے گناہوں کے نامہ اعمال میں کیا لکھا جانا چاہیے؟ لیکن اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے. اللہ تعالیٰ ایک برائی کا بدلہ اس کے نامہ اعمال میں ایک ہی لکھتا ہے، 10 نہیں، 700 نہیں. یہ رب کی رحمت ہے تمہاری. تو اسی رحمت کو اللہ تعالیٰ یہاں بیان فرما رہا ہے کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب آ گئی. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کس قدر مہربان ہے، کس قدر مہربان ہے کہ اس کی مثالیں ان احادیث سے سمجھیں کہ اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے. چھوٹے دل ہیں ہمارے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم رس جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم ناراض ہو جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے باتوں پر ہم اپنے دلوں کو چھوٹا کر لیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا اپنے بندوں پر مہربان ہے. دنیا میں اتنا شرک ہو رہا ہے، اتنے گناہوں پر گناہ ہو رہے ہیں، اللہ کی اتنی نافرمانی کی جا رہی ہے، محض اللہ تبارک و تعالیٰ لفظ رحمان کی وجہ سے، اس رحمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحم فرما رہا. ورنہ ہمارے ایک ایک گناہ کی وجہ سے دنیا کے اوپر عذابات نازل ہو.
اپنے دلوں کو بڑا کریں، اپنے دلوں کے اندر رب کی جو رحمتیں ہیں اس کو اپنے اندر پیدا کریں۔ صرف زبان سے کہہ دینا اللہ بڑا ہے، اللہ رحم کرنے والا ہے، کیا صرف دوسروں کے لیے، آپ کے لیے نہیں؟ ہم کب تک اپنے دلوں کو چھوٹا رکھیں گے؟ رب کی رحمت کو دیکھ کر ہم اپنے کم سے کم دلوں کے اندر اپنے اندر بھی رحم کو پیدا کریں۔ من لا یرحم ولا یرحم، تم رحم کرو گے تو اللہ تم پر رحم کرے گا۔ تم نے اپنے دلوں کو چھوٹا کر لیا ہے تو پھر اللہ تم پر کیسے رحم کرے گا؟ اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے، اللہ اپنے بندوں پر کس قدر مہربان ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے جماعت پر سے، تو آپ نے دیکھا کہ ایک عورت کھانا پکا رہی ہے اور اس کے سامنے اس کا بچہ بیٹھا ہوا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جب وہ آگ کا شعلہ بلند ہوتا، آگ لگائی جاتی ہے، اب پھونکتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، آگ بڑی ہوتی ہے، یا ایکائک کچھ لکڑیاں لگاتے ہیں تو آگ پھیلتی ہے، تو جیسے ہی آگ بلند ہوتی، آگ پھیلتی، تو وہ بچہ جو سامنے بیٹھا ہوا ہوتا، عورت اپنے بچے کو کہیں اس کی بھاپ نہ لگے اپنے پیچھے کر لیتی۔ صحابہ دیکھتے رہے، پھر اس کے بعد وہ عورت کھانا پکانے کر فارغ ہو گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور آ کر اس نے کہا کیا آپ اللہ کے رسول ہیں؟ اس کو معلوم نہیں تھا، بتایا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہوئے ہیں، تو وہ اللہ کے رسول سے ملاقات کے لیے آ گئی۔ کہا کیا آپ اللہ کے رسول ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نعم، ہاں میں اللہ کا رسول ہوں۔ پھر اس عورت نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، اللہ کے رسول کیا اللہ بہت زیادہ رحم کرنے والا، کیا اللہ رحمان نہیں ہے؟ کیا اللہ بہت زیادہ رحم کرنے والا نہیں ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہاں اللہ بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ اب پھر وہ تیسرا سوال کرتی ہے، اللہ کے نبی ایک ماں اپنے بچے پر جتنا رحم کرتی ہے، ایک ماں، دیکھیے سوال دیکھیے اس کا، غور کیجئے اس کے سوالات پر۔ وہ کہتی ہے اللہ کے رسول ایک ماں اپنے بچے پر جس قدر مہربان ہے، رحم کرتی ہے، کیا اللہ رب العالمین اس سے زیادہ اپنے بندوں پر رحم کرنے والا نہیں ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا نعم، ہاں اللہ تعالیٰ ایک ماں جو اپنے بچے پر رحم کرتی ہے اس سے زیادہ رحم کرنے والا ہے اپنے بندوں پر۔ اب سوال کر رہی ہے، چوتھا سوال، کہتی ہے اللہ کے نبی ایک ماں اپنے بچے کو آگ میں ڈالنا پسند نہیں کرتی، ہے کوئی ماں ایسی اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے؟ کہا اللہ کے رسول ایک ماں اپنے بچے کو آگ میں ڈالنا پسند نہیں کرتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو کیسے آگ میں ڈال سکتا ہے؟ میرے سوال کا جواب دیجیے۔ جب ایک ماں اپنے بچوں، اتنی رحم کرنے والی ماں اپنے بچے کو آگ میں ڈالنا پسند نہیں کرتی، رب تو اس سے زیادہ، اور یہ جو بات سن لیں 70 ماؤں کی محبت اللہ اپنے دل میں رکھتا ہے، یہ بالکل ضعیف حدیث ہے، بالکل غلط ہے، اس کو اللہ کی رحمت کو محدود کر دیا گیا، بالکل غلط۔ اللہ کئی ماؤں کی، ہزاروں سے زیادہ ماؤں کی محبت اللہ اپنے دل میں رکھتا ہے اپنے بندوں کے۔ کہتی اللہ کے نبی ایک ماں اپنے بچے کو آگ میں ڈالنا پسند نہیں کرتی تو اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ مہربان ہے، وہ اپنے بندوں کو آگ میں کیسے ڈال سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو آپ نے اپنے سر کو جھکا لیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے زار و خطار آنسو بہنے لگے۔ پھر اس کے بعد کچھ دیر کے بعد اللہ کے رسول نے اپنے چہرے مبارک کو اٹھایا اور فرمایا کہ اے عورت سن لے، اللہ رب العالمین کسی کو عذاب نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ کسی کو عذاب دینا نہیں چاہتا سوائے ان لوگوں کے جو لا الہ الا اللہ کا توحید کا انکار کرتے ہیں، جو اللہ کی سرکشی کرتے ہیں، توحید کو قبول نہیں کرتے، لا الہ الا اللہ کا انکار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کو عذاب دیتا ہے، وہ نہ ہونی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کس قدر مہربان ہے۔
اگر تم اس رحمت کو چاہتے ہو تو لوگوں پر رحم کرنے والے بھی بنو. لوگوں پر تو تم سخت ہو اور اللہ سے امید رکھتے ہو کہ اللہ تم پر رحم کرے. ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. ہم بھی رحم کرنے والے بنے. اگر ہم رحم کریں گے اللہ ہم پر رحم کرے. اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے. آج ہم نے اللہ کی رحمت کو بالکل چھوٹی بنا دی. ایسے ہی ایک اور حدیث حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک جنگ کے ہونے کے بعد کئی قیدیوں کو گرفتار کر کے لایا گیا تو ان قیدیوں میں ایک عورت بھی تھی. ایک عورت قید کر کے لائی گئی تو جس کا بچہ جو ہے گم ہو چکا تھا. صحابہ کرام اس عورت کی طرف دیکھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ عورت جس کا بچہ گم ہو گیا ہے پریشان ہے, اس قدر بے چین ہے, اس قدر بے قرار ہے. آپ اندازہ لگائیں کسی کے گھر کا بچہ گم ہو جائے تو کیا حالت ہوتی. تھوڑا تصور کریں. لوگ کہیں ادھر وہ محلے میں چلے گئے, یہ محلے میں چلے گئے, پولیس اسٹیشن کے پاس چلے گئے, مسجدوں میں جا کر کے اعلان کرانے کی بات کی. پریشان ہو کر کے لوگ ڈھونڈتے ہیں. ماں کی بے چینی اور بے قراری کا عالم وہی سمجھ سکتے ہیں جو اس کے بچہ گم ہو گئے. دوسروں کے بات شاید سمجھنے نہ آئے. تو صحابہ کہتے ہیں کہ اس عورت کو ہم نے دیکھا کہ بڑی بے چین بے قرار تھی, اور اس قدر بے چین تھی, اتنا دیوانہ وار وہ گھوم رہی تھی کہ کسی کا بچہ مل جاتا تو فوراً اس کو لپٹ لیتی, اسے سینے سے لگا لیتی, سمجھتی کہ یہ میرا بچہ ہے. جب احساس ہوتا کہ میرا بچہ نہیں ہے پھر چھوڑ دی. پھر دیکھتی کہ کوئی بچہ ہے وہاں سے فوراً جا کر اسے لپک لیتی اور اسے اپنے سینے سے لگا لیتی, سمجھتی کہ شاید یہ میرا بیٹا ہے. لیکن دیکھتی کہ اس کا بچہ نہیں ہے تو پھر یہاں سے دوسری جگہ بھاگ. اس قدر بے چین و بے قرار. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا, اے میرے صحابہ اس عورت کو دیکھ رہے ہو؟ کہا کہ اللہ کے نبی ہاں. تمہیں کیا لگتا ہے کہ کیا یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ یہ اپنے بچے سے اس قدر محبت کر رہی ہے, دیوانہ وار اس کو ڈھونڈ رہی ہے, کیا یہی عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہرگز نہیں. کیسے ڈال سکتی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر اس ماں سے بھی زیادہ رحم کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس عورت سے زیادہ محبت کرتا ہے. جتنا ایک ماں اپنے بچے پر کرتی ہے اس سے کہیں زیادہ, سووں ہزاروں درجے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحم کرتا ہے, چاہے بندہ ہو یا بندی ہو. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عذاب نہیں دینا چاہتا. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. اللہ نے فرمایا اگر تم میری شکر گزاری کرو, میری نافرمانی نہ کرو تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں تم کو عذاب دوں. آج ہمارے پر عذابات آ رہے ہیں اس لیے کہ ہم اللہ کے نافرمان بن چکے. ارے تاریخ اٹھا کر کے دیکھو, موسیٰ کی قوم نے ایک گناہ کیا تو اللہ نے عذاب نازل کر دیا. نوح علیہ السلام کی قوم نے ایک گناہ کیا تو اللہ نے عذاب کو نازل کر دیا. لوط علیہ السلام کی قوم نے ایک گناہ کیا, اللہ نے عذاب کو نازل کر کے پوری قوم کو ہلاک کر دیا. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے ناپ تول میں کمی کی, ایک گناہ کیا تو اللہ نے پوری قوم کو تباہ کر دیا. آج یہ امت کتنے گناہ کر رہی ہے, اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر, اس امت پر کس قدر مہربان ہے. اس قدر مہربان ہے جو دنیا میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ محبتیں دیکھ رہے ہیں, چرندے پرندے, یہاں تک کہ ایک وحشی جانور شیر اور اس سے پتہ نہیں کتنے خطرناک جانور دنیا میں موجود ہیں جو لوگوں کو چیر پھاڑ کر کھا جاتے ہیں, جانوروں کو کھا جاتے ہیں. لیکن اللہ رب العالمین نے ان جانوروں کے اندر کیسی محبت پیدا کر دی کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ جانور اس جانور کو کھانے کے بجائے, بچے کو کھانے کے بجائے اس سے محبت کرتا ہے. جانتے ہو کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے رحمت کے 100 حصے ہیں. اللہ کی رحمت کے 100 حصے ہیں. اللہ نے ان 100 حصوں میں سے ایک حصہ دنیا میں نازل کیا ہے, اور اسی رحمت کا بدلہ ہے
ایک رحمت کا حصہ، 99 حصے اللہ نے اٹھا کر رکھے ہیں قیامت کے لیے، ایک رحمت کو دنیا میں نازل کیا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ دنیا میں انسان دوسرے سے، انسان سے، ایک جانور دوسرے جانور سے، ایک وحشی جانور بھی اپنے بچے پر رحم کر رہا۔ اور اللہ رب العالمین کی رحمت نہ ہوتی تو پھر دنیا کے اندر کوئی کافر دنیا میں باقی نہ ہوتا، اللہ کسی کافر کو ایک خطرہ پانی بھی نہ پلاتا۔ اسی لفظ رحمان، رحمت اور رحمان مہربانی کی وجہ سے آج پوری دنیا چل رہی ہے۔ جہاں مسلمان جی رہے ہیں، جہاں مسلمان کھا پی رہے ہیں، وہاں کافر بھی، مشرک بھی، یہودی بھی، مجوسی بھی، ہر ایک کھا رہا ہے، اسی اللہ کی رحمت کی وجہ سے۔ تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے، تو پھر آج ہم لوگوں نے اپنے دلوں کو اتنا چھوٹا کیوں کر لیا؟ ہمارے دلوں سے ہم نے رحمتوں کو کیوں نکال دیا؟ اللہ اکبر، قربان جائیے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث بیان کرتے ہیں، وہ آخری حدیث بیان کر کے اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بڑی مشہور حدیث ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بڑے مہمان نواز تھے، بڑے مہمانوں کی قدر کرنے والے، اور آپ کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آپ بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے، مہمانوں کو تلاش کرتے تھے، کوئی ایک دن کھانے کے لیے نہیں ملتا تو باہر نکل جاتے، تلاش کرتے کہ کوئی مہمان مل جائے اسے لے کر کے آ کر کھلا۔ ایک دن ایک بوڑھا مل گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اسے لے کر کے اپنے گھر آئے، دسترخوان پر بٹھایا، کھانا تیار کیا، لا کر کے پلیٹ سامنے رکھ دی اور کہا کہ بسم اللہ کہہ کر کے کھاؤ۔ اس بوڑھے نے کہا کہ ابراہیم، میں تمہارے معبود کا نام لے کر نہیں کھاؤں گا، میں اپنے معبود کا نام لے کر کے کھاؤں گا، میں اپنے رب کا نام لے کر کے کھاؤں گا۔ ابراہیم نے کہا کہ تیرا معبود کون ہے؟ کہا کہ میرا معبود آگ ہے، میں آگ کی پرستش کرتا ہوں، آگ کی پوجا کرتا ہوں، آگ کو میں اپنا خدا مانتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کو غصہ آ گیا، فوراً آپ نے پلیٹ کھینچ لی، رکابی کھینچ لی، کہا کہ میرے دسترخوان پر بیٹھ کر غیر اللہ کی بات کرتا ہے۔ کہا کہ اٹھ، جس معبود کی تو پرستش کرتا ہے، جس معبود کا تو نام لیتا ہے، جا اسی کے پاس جا کر کے کھا لے، میرے دسترخوان پر بیٹھا ہے تو میرے رب کا نام لے کر کے کھائے گا تو اجازت ہے، ورنہ اٹھ کر جا۔ تو اٹھ کر نکل کر پڑا، چلا گیا۔ اللہ اکبر، اللہ رب العالمین کی رحمت کو گوارا نہیں تھا۔ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم سے خطاب فرمایا، کیا ہے ابراہیم، جس بوڑھے کو تم نے دسترخوان سے اٹھا کر بھیجا دیا ہے، اس کی 90 سال عمر ہے، اور 90 سال سے اس نے میری ساتھ کوئی نیکی نہیں کی، 90 سال سے یہ آدمی میری نافرمانی کر رہا ہے۔ اے ابراہیم، جس بوڑھے کو تم نے اٹھا کر بھیجا دیا ہے، 90 سال اس کی عمر ہے اور 90 سال سے میری نافرمانی کر رہا ہے، اس کے باوجود بھی میں اس کو کھانا کھلا رہا ہوں، اور ایک مرتبہ اس نے تمہارے کہنے پر نام نہیں لیا میرا تو دسترخوان سے اٹھا کر بھیجا دیا۔ اے ابراہیم، تمہاری نبیت کے، رسول کی شان کے خلاف یہ چیز ہے، جاؤ اس کو بلا کر کے لاؤ، کھانا کھلاؤ۔ اللہ اکبر، حضرت ابراہیم علیہ السلام دوڑے ہوئے بھاگے، جا کر کے بوڑھے کو پکڑ لیا، کہا کہ اللہ کے بندے، آپ بیٹھ کر کے کھانا کھا لے، اور جس معبود کا نام لے کر کھانا چاہتا ہے کھانا کھا لے، اس لیے کہ میرے رب کی رحمت یہ گوارا نہیں کرتی کہ میں تجھے دسترخوان سے بھوکا اٹھا کر چلا دوں۔ آج جس معبود کی نام لے کر کھانا چاہتا ہے کھا لے، میرے رب کی رحمت کو گوارا نہیں کہ تو بھوکا اٹھ جائے دسترخوان۔ اللہ اکبر، اس بوڑھے نے کہا ابراہیم، تمہارا رب اتنا مہربان ہے، کھانا میں بعد میں کھاؤں گا، ذرا مجھے اس رب سے میرا تعلق تو کرا دو، میرا رشتہ اس رب سے جوڑ تو دو کہ جو اتنا مہربان ہے کہ پوری زندگی تم نے ایک مرتبہ تھوڑی سی نافرمانی کر دی تو اللہ نے تمہاری گرفت کر لی، میں 90 سال سے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں، اس کے باوجود بھی وہ ارحم الراحمین مجھ پر رحم کر رہا ہے، مجھے کھلا رہا ہے، کبھی اس نے مجھے کھانا نہیں روکا۔ اے ابراہیم، پہلا میرا رشتہ اس رب سے جوڑ دو، بعد میں کھانا کھاؤں گا۔ اللہ اکبر،
یہ ہے اللہ رب العالمین کی مہربانی۔ اللہ اپنے بندوں پر کس قدر مہربان ہے، مسلمانوں پر نہیں۔ اگر دنیا کا کوئی بھی کافر ہو، جو کسی رب کی، کسی معبود کی وہ پرستش کر رہا ہو، لیکن اللہ رب العالمین کی یہ رحمت ہے کہ اللہ نے کہا میں الرحمن ہوں، میری رحمت میرے غصے پر غالب آ چکی ہے، اسی رحمت کی وجہ سے اللہ پوری دنیا کو کھلا رہا پلا رہا۔ تو یہ کچھ دلوں کے ہمارے لیے وسعت کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کے اندر بھی اپنے اندر رحم پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو وسعت والا بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اللہ کی رحمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کے اوپر اپنی رحمت کو، اپنی نصرت کو اللہ تعالی نازل فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر حلیم ورب حلیم۔